ایک بار کی بات ہے، ایک خوبصورت جنگل تھا جہاں بندر، خرگوش، ہاتھی اور بہت سے جانور ساتھ رہتے تھے، لیکن سب سے دلچسپ جانور تھا ببلو بندر، جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ شرارتیں کرتا تھا۔ ایک دن ببلو نے سوچا، یار میں بھی کچھ کام کروں، کیوں نہ دکان کھولوں۔ تو ببلو نے جنگل کے بیچ ایک درخت کے نیچے اپنی چھوٹی سی دکان کھولی۔ اس نے ایک بڑی سی تختی لکھی، ببلو کی لاجواب دکان، ہر چیز دستیاب۔ پہلے ہی دن خرگوش پھدکتا ہوا ببلو کی دکان پر آیا۔ خرگوش: ببلو بھائی، کیا تمہارے پاس گاجریں ہیں؟ ببلو نے شوخی سے کہا، بالکل، ابھی لا رہا ہوں۔ لیکن جب ببلو نے دکان کے پیچھے جا کر دیکھا تو وہاں گاجریں تو کیا، صرف چند پرانے سیب پڑے تھے۔ ببلو نے جلدی سے ان سیبوں پر گاجروں کا رنگ لگایا اور خرگوش کو دے دیا۔ خرگوش نے گاجریں سونگھ کر کہا، یہ کیا؟ یہ تو گاجریں نہیں لگ رہی۔ ببلو ہنستے ہوئے بولا، ارے گاجریں ہو یا سیب، کھانے کی چیز ہی تو ہے، چکھ کے تو دیکھو۔ خرگوش نے ایک سیب کاٹ لیا اور فوراً چپکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں بعد میں کھاؤں گا کہہ کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد ہاتھی صاحب آئے اپنی سنجیدہ چال میں۔ ببلو، کیا تمہارے پاس کپڑے دھونے کا صابن ہے؟ ببلو: بالکل، صابن وہ تو میری اسپیشلٹی ہے۔ ببلو دکان کے پیچھے جا کر پرانی بوری نکالتا ہے اور اس میں تھوڑا سا جھاڑو کا پاؤڈر ڈال کر لاتا ہے۔ ہاتھی نے دیکھا اور کہا، یہ تو صابن نہیں لگ رہا۔ ببلو مسکراتے ہوئے کہتا ہے، یہ جادوئی صابن ہے، ایک بار استعمال کرو، کپڑے ایسے چمکے گی کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ ہاتھی حیرانی سے بولا، اوکے۔ ببلو: بالکل، اور اگر کام نہ کرے تو آپ کے پیسے واپس۔ اس کے بعد طوطا اپنی پرانی سائیکل پر ہوا میں گھومتا ہوا دکان پر آیا اور بولا، ببلو بھائی، کوئی مزیدار کھلونا ہے؟ ببلو نے ایک درخت کی شاخ توڑ کر دی اور بولا، یہ لو، جنگل کا نیا ترین کھلونا، اسے گھماؤ، اچھالو اور مزہ لو۔ طوطا حیرت سے شاخ کو دیکھ کر بولا، یہ کھلونا ہے؟ ببلو: ہاں، تخیل کا استعمال کرو، دیکھو جیسے میں کرتا ہوں۔ ببلو نے شاخ کو اٹھا کر گھمایا اور ایسے ناچنے لگا جیسے وہ جادوئی چھڑی ہو۔ طوطا ہنسنے لگا، بھائی تم تو واقعی تخیل کے بادشاہ ہو۔ اب ببلو کے عجیب و غریب طریقے جنگل میں مشہور ہو گئے۔ سب جانور ہنستے تھے کہ ببلو کی دکان میں کچھ بھی اصل نہیں ملتا۔ خرگوش، ہاتھی اور طوطا سب مل کر ببلو کے پاس آئے۔ خرگوش: ببلو بھائی، تم تو بڑی شرارتیں کرتے ہو۔ ہاتھی: یہ صابن تو میرے کپڑوں کو گندا کر گیا۔ طوطا: اور یہ کھلونا، یہ تو ٹوٹ گیا۔ ببلو ہنستے ہنستے پیٹ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ارے بھائی، زندگی میں تھوڑی سی ہنسی اور مزاح بھی تو ہونی چاہیے، لیکن میں مانتا ہوں مجھے سب کچھ صحیح طریقے سے بیچنا چاہیے تھا۔ سب جانور بھی ہنسنے لگے، لیکن انہوں نے ببلو سے کہا، اب ایمانداری سے کام کرو ورنہ تمہاری دکان بند ہو جائے گی۔ ببلو نے وعدہ کیا کہ اب وہ سب کو صحیح چیزیں دے گا اور جنگل کے سب جانوروں کے لیے ایمانداری سے کام کرے گا۔ اس نے اپنے مذاق کو کم نہ کیا، لیکن اب وہ ہر چیز کو صحیح طریقے سے بیچتا اور اس کی دکان پھر سے مشہور ہو گئی۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیشہ ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، لیکن زندگی میں تھوڑی سی ہنسی مذاق بھی ضروری ہے۔ ہنسنے ہنسانے سے دل خوش رہتا ہے، لیکن دھوکہ دینا کبھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔